وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد 70 سے 72 تک آج کا سبق ہے. سامعین کرام، آج کا موضوع کیا ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل هو نبأ عظیم، فرما دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہے تھے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 70. لفظی ترجمہ: این یوحا، مجھ پہ وحی نہیں کی گئی، الیہ میری طرف، اللہ مگر یہ، انما بے شک میں، انا نذیر مبین بے شک میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. مضمون سامنے کرام میں یہ گزشتہ سبق میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان اگر کسی پیغمبر کی بات پہ کان نہ دھرے اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار دے تو یقیناً اس کی تباہی جو ہے وہ یقینی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے سامنے کرام کہ آج وہ آج ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. آج ہم نے پیغمبر کی بات پہ نہ تو کان دھرا ہے، نہ اس کی دعوت کو سنا ہے، نہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ ایک بہت وہ ہے، یعنی دیکھیں ڈرانے والا ہے. پیغمبر کی پہلی جو چیز ہے، جو صفت ہے، وہ نذیر ہے، نذیرم و بشیرہ. تو یہ ایک ایسی بات ہے، یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو وہی کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تم نے ڈرانا ہے. دیکھیں اگر ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہوگا، جو ہماری اندر بیماری موجود ہے، ہم میں سے یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں کوئی بیماری نہیں ہے، باطنی بیماریاں نہیں ہیں. انسان جب پیدا ہوا ہے سامنے کرام، اس کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا یعنی اخلاق رذیلہ مختلف، اس کے اندر اخلاق رذیلہ موجود ہیں. اس میں شہوت ہے، غضب ہے، نفسانی خواہشات ہیں، عجب ہے، کبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ ساری اس میں وہ موجود ہیں. اور کبر جو ہے ایک بہت بڑی اس میں صفت ہے کبر کی، متکبر، اور کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سوا تو کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے. عام طور پہ یہ تو آپ یعنی یہ آپ کو ماننا ہوگا. ہم میں سے آج ہر شخص اپنے آپ کو علامہ تصور کرتا ہے، علامہ.
علامہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں. ابھی آئے گا اس شیطان کے واقعے میں، اس نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں، اور اپنے علم کو اس نے برتر جانا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو یہ کبر جو ہے یہ ہمیں موجود ہے، اور بہت سی دوسری نفس پرستی ہے. نفس پرستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی جینا چاہتا ہے. انسان عام طور پہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں سوری کرنے کو تیار نہیں ہے کسی سوری. اور سب سے بڑی سوری ہم نے کرنی ہے اپنے رب سے. سوری کا مطلب استغفار کرنے ہے، سوری کرنی ہے اپنے رب کو. لیکن یہ نہ تو ہم ان مضامین کو سمجھتے ہیں اور نہ اس پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہے سامنے کرام. بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے طرز عمل کے مطابق ہم سے سلوک کیا جائے گا. اگر ہم نے رب کے سامنے سوری کر دی اپنے رب کو، اور پھر رب کی طرف رجوع کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا اور اللہ کے راستے پر گامزن ہو گئے، ان ربی علی صراط مستقیم، کیونکہ یہ ہمیں خبر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے. سیدھے راستے کو پہ چلنے لگے تو پھر یہ ہے کہ بہتر ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے. سورہ عصر میں یہ مضمون بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے. بہرحال یہ بات جو ہے سمجھ جائیں، ان یوحا الیہ پیغمبر کی سب سے ڈراوا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے متعلق تو قرآن میں کوئی اس کا حل تجویز ہی نہیں کرتے. ہم ٹھیک ہے پریشان ہیں، بدحال ہیں، لیکن قرآن کی طرف ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہماری پریشانیوں کا مداوع ہے. قرآن پر عمل کر کے جو ہے ہم خوشحال بن سکتے ہیں، اور خوشحالی ہمارا مقدر بن سکتی ہے دنیا اور آخرت پہ. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن دنیا میں آپ کو پریشانی کی خوشخبری نہیں دیتا، بلکہ سکون اور اطمینان کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا. ابھی آگے مضمون آ رہا ہے سامنے کرام، کس کا؟ شیطان کا، آدم کا اور شیطان کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ کیوں آ رہا ہے اور اس کے مباحث کیا ہیں. اس کے مباحث کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ایک یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. یعنی قرآن یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو وہ کیوں ہے اور کس بنا ہے، یہ ایک بحث آ رہی ہے سامنے کرام. پھر اس کے بعد انسان کے یعنی انسان کا رتبہ کیا ہے، اور ملائک فرشتوں نے اس کو سجدہ کیوں، حکم سجدہ کیوں کیا ہے، ایک بات یہ بھی اس کا یعنی وہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ابلیس کا تذکرہ ہے، ابلیس کے تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کو یعنی اس نے جو فعل کیا یعنی تکبر سے کام لیا تو اس کی سزا اس کو بیان کی جا رہی ہے. پھر انسان کو اس کے دشمن کا بھی اس میں بتایا جا رہا ہے. اس واقعے میں انسان کو اس کے دشمن سے آگاہ کیا جا رہا ہے. یعنی دیکھیں ایک تو چھپا دشمن ہوتا ہے، ایک کھلا دشمن ہے. تو یہ ساری معلومات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے، اور وہ دے رہا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. وہ ہمیں ہمارے دوست بھی بتا رہے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بھی آگاہ کر رہے ہیں. تو اس واقعے میں ہمارے یعنی دوستوں کا بھی تذکرہ ہے جو کہ ملائکہ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور ہمارے دشمن
جو اصلی ہمارا روحانی دشمن ہے اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی اس واقعے کے مباحث میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، اس کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہے وہ بھی اس واقعے میں تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی سزا کا بھی بیان ہے سامعین کرام۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور شیطانی راستے پر چلتے ہیں تو ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ان مضامین کے ساتھ یہ بھی آگے یہ بیان ہوگا کہ یہ حقیقت میں اس کلام کا مقصد کیا ہے یہ بھی بیان ہوگا۔ بہرحال یہ ساری اس کے ساتھ سورت کا اختتام ہوگا۔ آتے ہیں سامعین کرام اپنے مضمون کی طرف کہ میں ترجمہ تھوڑا سا پڑھ لوں پھر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مباحث میں نے سارے آپ کو بتا دی۔ اس قال ربک، جب کہا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فاذا سویتہ، تو اے فرشتو جب اس کا میں ظاہری قالب برابر کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، اس کو پھر تم سجدہ کرنا۔ یہاں تک ترجمہ ہم نے پڑھا ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی اپنے تمام کام اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سامعین کرام، کرامن کاتبین ہیں، اور پھر معقبات ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بہرحال اللہ تعالیٰ کے کارکنان قضاء و قدر، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کارکنان قضاء و قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، بارش لاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، اور یہ سارا نظام، پودے اگتے ہیں، یہ بہرحال یہ وہ خیر ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کارکنان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہیں، اور وہ ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اس میں عروج اور تنزل نہیں ہوتا ہے، جو فرشتہ جس مقام پہ ہے اسی مقام پہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، خالق بشرا من طین، میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو بنا رہا ہوں، اور پھر اس کو جب اس کے ظاہر قالب کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو پھر تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، نفخت فیہ من روحی، یہ انسان کی جو اصلیت ہے انسان کی وہ یہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں سامعین کرام، میں دو قسم کی ارواح ہیں، ایک روح حیوانی ہے، ایک روح ربانی ہے۔ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، روح یعنی جمادات ہیں، نباتات ہیں، اور اسی طرح جو حیوانات ہیں ان کی ارواح ہیں، وہ حیوانی ارواح ہیں جو مرنے پیدا ہوتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں۔ ہم میں جو ہے روح جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک روح حیوانی ہے جو کہ نطفے میں بھی موجود ہوتی ہے۔ آپ خوردبین سے دیکھیں، وہ جراثیم جو ہے یعنی جو میرا جراثیم ہے وہ خوردبین سے حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ روح حیوانی ہے۔ وہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے،
مرد کا تو قرار پاتا ہے، تو پھر 4 مہینے تک اس کی جو ہے تخلیق کے مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور 4 مہینے جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس میں روح، ہماری اصل روح جو ہے جس کو ہم روح ربانی کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے 4 ماہ کی عمر میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام، اصل جو ہماری ہے وہ روح ربانی ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ شاعر کہتا ہے اگر تم میں وہ ذات حق موجود نہ ہوتی، تمہیں ملائکہ، یہ آب و گل، یہ ساری کائنات تمہیں سجدہ کیسے کرتی؟ آپ دیکھیں ایک نظر سے اگر آپ دیکھیں بنظر غائر، تو یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالی نے لگا دی۔ کیا سبزیاں، کیا میوے، کیا ہیرے، کیا جواہرات، کیا گیس، کیا پیٹرول، ساری چیزیں جو ہیں ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالی نے لگا دی۔ آپ دیکھیں نا، ہم تو سوچتے نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے یہ ہماری خدمت میں لگی، اور قرآن کا مضمون ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے جو کچھ آسمان و زمین میں تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اپنی تخلیق پہ بھی غور کرنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم تو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اور اپنے ذہن اور عقل و فکر کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ جو باتیں سوچنے کی ہیں، فکر کرنے کی ہیں، اس پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو اول تو یہ معرفت نفس ہے سامنے کرام، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ تو سامنے کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے سوچنا ہوگا۔ اب دیکھیں، تخلیق ہو رہی ہے انسان کی، دنیا کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے نا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، اور وہ خضر و گھاس کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے مر جاتے ہیں۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے، عقل و فکر سے کام لینا ہوگا اور سوچنا ہوگا اپنے بارے میں بھی، کائنات کے بارے میں بھی، اپنی حقیقت کے بارے میں بھی۔ انسان کا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آیت نمبر 72 میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو اس کو تم نے پھر سجدہ کرنا ہے۔ اب سامعین کرام تھوڑا سا اس میں جو مضمون ہے میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک روح ربانی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ روح ربانی۔ اب یہ روح ربانی آتی کیوں ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں دیا ہے؟ اس کے لیے کائنات کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ انسان کے لیے۔ انسان کس کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ روح ربانی اس میں رہنے کے لیے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملانا تھا جسم کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، تو پھر اس کو یہ دونوں جب چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ انسان۔ انسان کیوں آیا ہے؟ یہ بات بھی آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو مزید بلند مراتب عطا کرنا چاہتا ہے۔ روح تو ہے ہی پاکیزہ ہماری، لیکن انسان وہ روح کو جو کہ عالم ارواح میں ہماری موجود تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے، ان ارواح کو اپنی روح کہا ہے، حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم کیوں دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو مزید روحانی درجات، اعلیٰ ترین درجات اور مقامات پر فائز کرنا چاہتا ہے اس روح ربانی کو۔ یہ ایک مختصر بات ہے، یہ ذرا یاد رکھیں۔ دنیا ہماری نہ منزل ہے نہ ہو سکتی ہے، نہ مقصد ہے نہ ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ چھوڑ کے چلے جانا ہے نا، تو پھر جو چیز چھوڑ کے چلے جانا ہے وہ تو آپ کے پاس رہے گی نہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں اس لیے بھجوایا ہے کہ دنیا میں آ کے، میں ذرا اختصار سے کام لے رہا ہوں، یہ مضمون
مکمل کر رہا ہوں۔ دنیا میں آ کے انسان کو، اب انسان جو میں کہہ رہا ہوں وہ روح ہے اصل میں، بہرحال جب وہ جسم میں آ جاتی ہے اور یہ انسان بن جاتا ہے تو اب اس کو اپنی منزل، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، یعنی اس کو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ کے سامنے اس کا سر جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے منشا کے سامنے۔ اب اللہ کی مرضی کے سامنے جب یہ سر جھکائے گا تو یہ یعنی مان لے گا کہ ہاں میں تو اللہ کے لیے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے پاس واپس میں نے جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو ان علینا للہدیٰ، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، اپنا راستہ میں تمہاری منزل ہوں اے انسان، اور میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا۔ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب اور پیغمبر کے ذریعے انسان کو وہ ہدایت دی ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ علم دیا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو جب یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کو اپنی منزل بنا لے تو انسان کو راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہاں سے نیچے اترو، جاؤ زمین میں تمہاری منزل ہوں اور تم نے مجھ تک پہنچنا ہے، اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے میرے راستے پر چلا تو فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، بے فکر بادشاہ ہیں۔ لیکن اگر کس نے مجھے اپنی منزل نہیں بنایا یا بنا لیا اور پھر اس راستے پر نہیں چلایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب نار ہیں، دوزخی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے صاحب کرام۔ تو بہرحال یہ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے ایک انسان، بشر، فاذا سویتہ، اب بشر کا جب میں ظاہری قالب برابر کر دوں، ناک، نقشہ، ٹانگ، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ، لیکن جب تک اس میں روح نہ ڈالوں، اپنی روح، تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اصل یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسجود ملائکہ ہے وہ ہماری روح ربانی ہے۔ اور آپ کو میں نے وہ شعر بھی بتایا نا ابھی کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو آب، پانی، مٹی اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اب دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہے نا، مٹی ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، مٹی سے آپ دیکھیں چاہیں تو مرچیں بنا لیں، چاہے تو بینگن بنا لیں، چاہے تو ٹماٹر بنا لیں مٹی سے، چاہے تو پیاز بنا لیں، چاہے تو کریلے بنا لیں، چاہے تو آلو بنا لیں، چاہے تو لہسن بنا لیں، چاہے تو ادرک بنا لیں، چاہے تو آپ کھمبیاں بنا لیں، چاہے تو آپ سلاد بنا لیں، چاہے آپ پودینہ بنا لیں، چاہے آپ دھنیا بنا لیں، مٹی سجدہ خدمت کر رہی ہے ہماری۔ اور پھر پھلوں میں جائیں، چاہے تو مٹی سے آم بنا لیں، مٹی سے خربوزہ بنا لیں، انار بنا لیں، انگور بنا لیں، کیلا بنا لیں، تربوز بنا لیں۔ یہ میں جو ذہن میں میرے آ رہے ہیں جو ہوتے ہیں نا، مالٹے بنا لیں، سنترے بنا لیں، کینو بنا لیں، فروٹر بنا لیں، گلگل بنا لیں، مٹی سے بنا لیں نا۔ مٹی دیکھیں سجدہ ریز ہے، جو چاہے مرضی آئے بنا لیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ آپ قلمیں لگاتے ہیں نا، نئی نئی چیزیں آپ بناتے ہیں۔ آم جو ہے، پہلے ہم قلمی آم اتنے نہیں ہوتے تھے، آج دیکھیں سینکڑوں قسم کے آپ آم اگا رہے ہیں، یہ سندری ہے، یہ چونسا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکان ہے سینکڑوں قسم کی آم کی اقسام آ گئی۔ مٹی سجدہ ریز ہے، یہ کائنات جو ہے سجدہ ریز ہے سامنے اکرام۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ اس میں آسمانوں میں اور زمین۔
سورج کو آپ ہٹا لینا، سورج کی روشنی کو آپ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دے تو یہ ہے قرآن میں، تو پھر کون ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت یا ان جعل النہار علیکم سرمدا الی یوم القیامت، یا رات کو ہمیشہ کے لیے کر دے یا دن کو ہمیشہ کے لیے کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ یہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اصل میں بس سوچنے کی بات ہے۔ اور دیکھیں ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اور ہم بہت سستے بک جاتے ہیں۔ اول تو کسی اور پہ بکنا ہی نہیں چاہیے سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ ہمارا خریدار ہے، تو ہمیں کسی اور کے ہاتھ پہ بکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بات بھی تو آپ سوچیں نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو بہرحال بکنا نہیں چاہیے، کسی اور کے ہاتھ پہ بکنا نہیں چاہیے۔ ان الذین یبایعونک انما هم یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے ہاتھ پہ بکتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بکتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ بہرحال یہ مضمون ہے۔ تو بکنا جو ہے، ہم بڑے یعنی ہم تو یعنی فراڈیوں کے ہاتھوں پہ بک جاتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ فراڈیا ہے، نفس فراڈیا ہے، معاشرہ فراڈیا ہے۔ یہ ہمارے جو اللہ کے مخالف یار دوست ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ پہ نہیں بکنا چاہیے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے احکامات کے عوض حقیر مفاد نہ لو۔ تو بہرحال ہم بک جاتے ہیں اور بڑے سستے بک جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں نا، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین اکرام، اور ادائیگی ہو رہی ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے سامنے دہرائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کر رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. It is only revealed to me that I am a clear warner. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Your Lord said to the angels, I am creating a human being from clay. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. When I have formed him and breathed into him of my spirit, fall prostrate before him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔